أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ربکم اعلم بکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے، ان یشاء یرحمکم، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، او ان یشاء یعذبکم، چاہے تو تمہیں عذاب دے، وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور ہم نے تم کو ان پر حاکم بنا کر نہ بھیجا۔ یعنی یہ کافروں سے خطاب فرمایا کہ تمہاری حالتوں اور تمہاری جو ہے وہ نیتوں سے اللہ خوب واقف ہے، تو اگر وہ تمہارے دل میں ایمان کی شمع پائے گا تو وہ تم پر رحم فرمائے گا اور تمہیں اپنے کفر سے توبہ کرنے کی توفیق دے گا اور تم مسلمان ہو جاؤ گے، اور اگر تمہارے دل کے اندر کفر و تاریکی جو ہے وہ بالکل بس چکی ہوگی تو پھر جو ہے وہ تمہیں توفیق نہیں دے گا اور تم توبہ نہیں کرو گے، اور اس کی وجہ سے وہ تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور بے شک ہم نے نبیوں میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا کی۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور داؤد کو ہم نے زبور عطا فرمائی۔ یہاں فرمایا کہ ہم نے انبیاء کو بعض پر فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ تمام نبی اللہ عز و جل کا نبی ہونے میں برابر ہیں، نبوت کے اعتبار سے سب کے سب برابر ہیں، لیکن مخصوص فضیلتیں جو اللہ نے مخصوص انبیاء کو عطا فرمائی ہیں، جیسے اپنا خلیل ہونے کی فضیلت حضرت ابراہیم کو عطا فرمائی، اپنا کلیم ہونے کی کہ جس کے ساتھ اللہ نے بغیر کسی جو ہے وہ واسطے کے کلام فرمایا، وہ فضیلت صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اسی طرح اور دوسرے انبیاء کو جو ہے وہ مخصوص فضیلتیں عطا فرمائیں۔ اسی طرح ہمارے آقا کو اپنا حبیب ہونے کی فضیلت عطا فرمائی۔ پھر آیت کے آخر میں بتایا، ارشاد فرمایا کہ ان سب میں سے ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ اب جب ذکر کیا تھا نبیوں کا تو ان میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آ گیا، کیونکہ آپ بھی نبی ہیں، لیکن ان کا خاص طور پر ذکر کرنے کا جو مقصد ہے اس کے متعلق جو ہے وہ 3 اقوال نقل فرمائے ہیں علماء نے۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا دنیا کے اندر، اور نہ ہی کوئی دوسری کتاب اللہ عز و جل نے نازل فرمائی، تو ان کے اس دعوے کو اور اس عقیدے کو رد کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ہم نے داؤد کو زبور عطا کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور بھی انبیاء تشریف لاتے رہے ہیں، اور انہی نبیوں میں سے ایک حضرت داؤد علیہ السلام بھی ہیں، اور اللہ نے انہیں زبور شریف عطا فرمائی۔ یہ زبور یہ وہ کتاب ہے، 4 جو مشہور آسمانی کتابیں ہیں انہی میں سے جو ہے وہ ایک زبور ہے۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن پاک نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر نازل کیا گیا۔ زبور کے اندر تقریباً 150 صورتیں موجود تھیں، لیکن ان صورتوں کے اندر صرف اور صرف اللہ عز و جل کی حمد اور اس کی تسبیح بیان کی گئی تھی۔ ان کے اندر نہ ہی حلال و حرام کا کوئی تذکرہ تھا اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی دوسرے احکامات ذکر کیے گئے، صرف اور صرف اللہ عز و جل کی تسبیحات بیان کی گئیں، اور باقی جو حلال و حرام کا معاملہ تھا وہ پیچھے سے ہی توریت سے چلا آ رہا تھا، اور اسی کو جو ہے وہ حضرت داؤد کی امت کے اندر بھی جاری رکھا گیا اور اسی کے متعلق عمل کیا گیا۔ پھر فرمایا
کہ دوسری جو وجہ ہے اس کو ذکر فرمانے کی وہ یہ اس لیے یہ ذکر فرمایا اس کو تاکہ پتہ چل جائے کہ جو پیچھے فضیلت کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلتیں عطا کی ہیں، تو وہ فضیلت علمی اعتبار سے جو فضیلت ہے وہ عطا فرمائی ہے، اس سے مراد علمی فضیلت ہے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا کی تھی، لیکن بادشاہت کا ذکر یہاں نہیں فرمایا، یہاں صرف اور صرف کتاب کا ذکر فرمایا، اس لیے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ جن فضیلتوں کی اللہ عز و جل نے بات فرمائی ہے پچھلی آیت کے اندر، وہاں اس سے فضیلت سے مراد علمی فضیلت ہے، مال و دولت کی فضیلت وہاں پر مراد نہیں ہے، کیونکہ مال و دولت کی فضیلت بھی اللہ عز و جل نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد ان کے شہزادے حضرت سلیمان علیہ السلام بعد میں نبی بنائے گئے، اور انہیں بھی اللہ عز و جل نے ملک عطا فرمایا کہ پوری دنیا پر حاکم انہیں جو ہے وہ بنایا۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، تم فرماؤ پکارو انہیں جن کو اللہ کے سوا تم پوجتے تھے، فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، تو وہ اختیار نہیں رکھتے کہ تم سے تکلیف کو دور کر دیں اور نہ ہی اسے پھیرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، کافروں کو کفار مکہ کو اللہ عز و جل نے ایک مرتبہ شدید قحط کے اندر مبتلا کر دیا، اس قدر جو ہے وہ اناج کی کمی ہو گئی کہ وہ لوگ مردار یعنی مردہ جانور اور کتا کھانے پر جو ہے وہ مجبور ہو گئے، اس قدر قحط پڑ گیا۔ تو اب وہ سب کے سب جو ہے وہ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ جو ہے وہ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم سے جو ہے یہ قحط دور کر دیا جائے اور بارش عطا کی جائے۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل کی گئی اور فرمایا کہ اے حبیب آپ ان سے کہیں کہ یہ جو آپ سے دعا کروانے آئے ہیں انہیں کہیں وہ بت جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، جن کو تم مانتے تھے کہ وہ تمہاری مدد کریں گے، آج جاؤ انہی کو پکارو، ان سے مدد مانگو کہ وہ تمہاری اس مصیبت کو دور کر دیں، تمہارے اس قحط کو دور کر دیں۔ لیکن ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ وہ ہیں ہی پتھر کے اور بے جان، اور وہ ہیں بھی وہ کہ جنہیں تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور تمہاری جو ہے وہ عقل کی کیا یہ بات ہے اور کس قدر تم بیوقوف ہو کہ وہ چیز کہ جو تم خود اپنے ہاتھ سے بناتے ہو اس کو تم اپنا خدا مان لیتے ہو، وہ چیز جس کی شکل و صورت تم نے بنائی ہے اس کو وجود تم نے دیا ہے، اور وہ چیز ایسی ہے کہ تمہاری مدد کے بغیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب جو ہے وہ بتوں کو توڑا تو ان سے جو ہے وہ کلام کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں تمہیں جو ہے وہ اب تکلیف پہنچاؤں گا، اگر تم بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ۔ یہ ان سے کلام کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن وہ پتھر کے تھے، لکڑی کے تھے، کیا بولتے اور کیا جو ہے وہ اپنے آپ کو بچاتے۔ تو جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ کیسے جو ہے وہ کسی انسان سے تکلیف دور کرے گا؟ جب کافروں نے جب ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیا بتوں کو تو واپس آئے اور انہوں نے آ کر دیکھا کہ بت توڑ دیے گئے ہیں، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ ہمیں تمہارے بارے میں معلوم ہے کہ تم ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے تھے، اور ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ یہ تمہارا ہی کام ہے، تم نہیں توڑے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیے تھے، ایک بڑا بت جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا اور اسی کے جو ہے وہ کندھے پر کلاڑی رکھ دی تھی۔ جب قوم نے سوال کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ جو بت کھڑا ہے نا اس سے پوچھو، یہ سب سے بڑا ہے اور اس سے کلام کرو، ہو سکتا ہے یہ تمہیں بتا دے، پوچھو اس سے اگر یہ کلام کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، وہ جو سارے کافر تھے وہ خود اپنے گریبان میں انہوں نے جھانکا، اپنی طرف متوجہ ہوئے اور خود کو کہنے لگے کہ انکم انتم الظالمون، تم بڑے ہی ظالم لوگ ہو کہ اللہ کے سوا ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن کیا کیا؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر انہوں نے اپنے سر اٹھائے اور کہا کہ تمہیں تو پتہ ہے کہ یہ نہیں بول سکتا، تم تو جانتے ہو کہ یہ نہیں کچھ بتا سکتا، تو کیسے تم یہ کہہ رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اف لکم ولما تعبدون، تم پر بھی اف ہے اور تمہارے معبودوں پر بھی اف ہے جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، نہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ وہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، اور پھر بھی تم ان کے پیچھے چلتے ہو، پھر بھی تم ان کی عبادت کرتے ہو جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ یہاں بھی وہی جواب دیا کہ جن کو تم مانتے ہو کہ وہ بت ہیں، آج جاؤ انہی کو پکارو، ان سے مدد مانگو کہ وہ کہیں تمہاری اس مصیبت کو دور کر دیں۔ لیکن ساتھ ہی فرما دیا لا یملکون کشف الضر عنکم، ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ تمہاری مصیبت دور کر سکے، اور نہ ہی وہ جو ہے تمہاری مصیبت کو پھیریں گے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوجتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، ایہم اقرب، کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے کہ اسے وسیلہ بنا لیا جائے، ویرجون رحمتہ، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، ویخافون عذابہ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔
کافروں میں سے چند گروہ ایسے تھے جو مختلف جو ہے وہ بتوں کو پوجا کرتے تھے، اور کچھ گروہ ایسے تھے جو مختلف جنوں کو اپنا معبود سمجھتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے، حالانکہ وہ جن کی وہ عبادت کرتے تھے وہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ان کافروں کو خبر نہیں تھی۔ تو اللہ عز و جل نے ان کافروں کو شرم دلائی کہ جن کو تم پوج رہے ہو، جن جنوں کی تم عبادت کر رہے ہو، وہ تو خود اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرتے ہیں، وہ تو خود اپنے میں سے کوئی بندہ ڈھونڈتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ مقرب ہو اسے ہم اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنائیں اور اپنی جو ہے وہ جان خلاصی کروائیں، اور وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، تو تم انہیں جو ہے وہ اپنا خدا بنائے بیٹھے ہو، تم انہیں اپنا خدا مان رہے ہو۔ اس آیت کے اندر شرک کی جو ہے وہ نفی کی گئی ہے، رد کیا گیا ہے، اور وسیلے کی جو ہے وہ ترغیب دلائی گئی ہے۔ مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں کہ لوگ دونوں چیزوں کو آپس میں مکس کر دیتے ہیں، وسیلہ بنانا اور کسی کو خدا ماننا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اور آسمان و زمین کا فاصلہ ہے۔ اگر ہم کسی کو وسیلہ بنا کر رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ہم اس کو خدا مان رہے ہیں، معاذ اللہ۔ اگر ہم داتا صاحب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اگر ہم غوث پاک کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اگر ہم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، تو کسی جو وسیلہ پیش کر رہا ہے اس سے اگر آپ سوال کر لیں، کوئی چٹا ان پڑھ بھی ہوگا نا تو وہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں ان کو خدا مان کر جو ہے وہ ان سے مانگ رہا ہوں، کبھی وہ نہیں یہ کہے گا، اور نہ ہی اس کا عقیدہ ہے، اور نہ ہی کوئی مسلمان کے بارے میں یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ اس کا عقیدہ ہو۔ وہ مسلمان ہی کیسا ہے کہ اس کا رب کے علاوہ کوئی خدا موجود ہے؟ وہ تو صرف اور صرف وسیلہ ہے۔ یہاں بھی یہی فرمایا کہ وہ جو جن تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان کو پوجتے تھے، تو اللہ نے شرم دلائی کہ جن کو تم پوج رہے ہو یہ تو خود اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرتے ہیں، یعنی اپنے میں سے کوئی بندہ ڈھونڈتے ہیں جو اللہ کے نزدیک مقرب ہو، جو اس کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ ہو، اس کو اللہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں اور اس کے ذریعے رب سے مانگتے ہیں، اور تم انہیں خدا بنا رہے ہو، تم انہیں معبود بنا رہے ہو۔ تو ایسا کرنا معبود کوئی مسلمان نہیں سمجھتا، اور اگر کوئی سمجھ کر ان سے مانگے، کوئی بھی ہو، کتنے ہی بڑے ولی ہوں یا کوئی نبی ہوں یا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہو، اگر کوئی ان کو خدا سمجھ کر، معبود سمجھ کر ان سے مانگتا ہے تو وہ یقینی طور پر کافر ہے اور پکا مشرک ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ خدا نہیں مانتا، صرف ان مقرب لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتا ہے کہ اللہ تو یہ تیرے خاص بندے ہیں، تو نے ان پر انعام فرمائے ہیں، ان کے صدقے سے تو مجھ پر بھی انعام فرما، تو یہ کرنا کوئی جو ہے وہ ممانت کی بات نہیں ہے، یہ وسیلہ ہے، اور اس کی ترغیب خود یہاں پر جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے، اور کئی احادیث کے اندر اور کئی آیات کے اندر اللہ عز و جل نے اپنی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا الہ العالمین، نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نماز کی غلطیاں، درس کی غلطیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ مالک کریم عز و جل ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ ہماری ساری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔